رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمین. ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور ان کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے اللہ عرش پر ہے یا ہر جگہ ہے؟ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں قرآن اور حدیث میں اس سلسلے سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 2، سورہ یونس آیت نمبر 3، سورہ حدید آیت نمبر 4، سورہ طہ آیت نمبر 5 اور سورہ فرقان آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ قرآن کے اس آیتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ یہ 5 دلیل ایسی جس پر واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 37 میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرعون حامان سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے حامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں آسمانوں کے دروازے تک پہنچ کر موسیٰ کے رب کو دیکھوں۔ اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرعون کا موقف کیا تھا اللہ کے بارے میں۔ وہ بھی یہ جان چکا تھا کہ جس رب کی عبادت، جس معبود کی عبادت موسیٰ اور اس پر ایمان لانے والے لوگ کر رہے تھے وہ آسمانوں میں ہے، اسی لیے وہ حامان کو حکم دے رہا ہے۔ اور سورہ ملک کی آیت نمبر 16 میں یہ ہے، کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے؟ اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے وہ ذات کہاں آسمانوں میں ہے۔ یہ تو ہو گئی قرآن کی باتیں۔ اب تحقیق کرتے حدیث میں اس معاملے میں ہمیں کیا ملتا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث 4351 جس میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، کیا میں امین ہوں اس کا جو آسمان پر ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث 873 جس میں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک باندی غلام کو لایا گیا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے سوال کیا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس غلام عورت نے، اس باندی نے آسمان کی اور ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، فی السماء، یعنی اللہ آسمانوں میں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے سوال کیا، ما انا، مطلب میں کون ہوں؟ اس باندی نے اس پر جواب دیا، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا یہ جواب سن کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اس عورت کو آزاد کر دو، یہ ایمان والی ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا آسمانوں پر ہونا، عرش پر ہونا، جو انسان یہ بات جانتا ہے وہ ایمان والا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا کہ یہ ایمان والی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث 1741 جس میں یہ بتایا جا رہا ہے، تم رحم کرو ان پر جو زمین میں ہیں، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رحم کرنے والی ذات یعنی اللہ آسمانوں میں ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث 7069 جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عورت شوہر کے بلانے پر نہ جائے تو جو آسمانوں میں ہے وہ اس عورت پر ناراض ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے قرآن سے بھی جانچ لیا اور حدیث سے بھی پتہ کر لیا کہ اس معاملے میں ہمیں کیا ملتا ہے، تو صاف صاف ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ کوئی بھی چیز چاہے آسمان میں ہو چاہے زمین پر ہو، اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیٹی بھی اگر ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ ہمارے سینوں کے حال بھی جانتے ہیں۔
اور بعض چیزیں اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے، جیسے کہ ہم کسی کو اگر گناہ کرتے دیکھتے تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اوپر والا دیکھ رہا ہے، اوپر والے سے مانگو۔ تو یہ فطرت میں اللہ نے چیز ڈال دی انسان کی۔ اور جب کبھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو ہمارے ہاتھوں کا رخ آسمانوں کی طرف ہوتا ہے، ہم مانگ رہے ہیں اس ذات سے جو آسمان میں ہے۔ بار بار قرآن حدیث میں بتایا جا رہا ہے اللہ عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، تو ہم کیوں نہیں مان لیتے؟ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی بھی موضوع آتا ہے، کوئی بھی ٹاپک آتا ہے، تو اس کو حقیقت ہے یا نہیں ہے جاننے کے لیے ہمیں رجوع کرنا ضروری ہے قرآن اور حدیث کی طرف۔ تو آج کے اس تقریر سے ہمیں یہی حاصل ہوتا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ تقریر کو سنیے، بچوں کو سنائیے، بزرگوں کو سنائیے، اور اپنے عقائد ایمان درست کیجیے۔ فرعون نے بھی یہ مانا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جس رب کی عبادت کرتے ہیں، جس معبود کی عبادت کرتے ہیں، وہ رب آسمانوں میں ہے۔ اور جس باندی سے سوال کیے گئے تھے نا، اللہ کہا ہے، اس باندی نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے۔ ایک غلام عورت باندی وہ اس چیز کا علم رکھتی ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے۔ آخر میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ ہم کو حق بات کو حق دکھائے اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل دکھائے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم